راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت یہ دل پائے. Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. In our last episode, we were honored to show highlights of a virtual mulaqat with missionaries in Bangladesh. We begin today in the same country, but this time it was the Lajna National Amla who were blessed with a virtual meeting with beloved Huzur, may Allah be his helper, that lasted for more than an hour. Hazrat Amir al-Mu'mineen, may Allah be his helper, granted Lajna Imaila Bangladesh's National Amla a virtual mulaqat on Saturday. Beloved Huzur presided over the meeting from his office in Islamabad, Tilford, while the Amla members joined from the Darut Tabligh Mosque complex in Dhaka, which serves as the national headquarters for the country's Ahmadi Muslims. Early in the meeting, Huzur outlined how the Tarbiyat department should strive towards success. لجنہ کی تربیت اس طرح کریں کہ لجنہ کو عادت ڈالیں کہ ایک تو وہ باقاعدہ ان کا حیادار لباس ہو، وہ پردہ کرتی ہوں، اور باہر گھر سے باہر نکلیں تو لباس ایسا نہ ہو کہ جو غلط قسم کے مردوں کی نظریں پڑیں اس پہ، اور کبھی پردہ کر کے باہر نکلا کریں. احمدی لڑکی کو، احمدی عورت کا ایک فرق ہونا چاہیے دوسروں سے، اس بات کا خیال رکھا کریں. اور عادت ڈالیں کہ ہر لجنہ ممبر جو ہے وہ روزانہ 5 وقت نمازیں پڑھنے والی ہو. یہ کوشش کریں کہ ہر لجنہ ممبر جو ہے وہ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرنے والی ہو. ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کوشش کریں کہ آپ کی جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو اپنے احمدیوں میں ہی رشتہ کرنے کی طرف توجہ زیادہ ہو، بجائے اس کے کہ باہر رشتے کریں. اور جو نوجوان لڑکیاں کام کرتی ہیں یا جو عورتیں کام کرتی ہیں ان کو یہ عادت ڈالیں کہ وہ اپنا لباس جو ہے اپنے کام کی جگہ پر ایسا پہنیں جو حیادار لباس ہو اور پردے میں رہ کر کیا کریں. اسی طرح اس تربیت کے سیمینار بھی کیا کریں، نوجوانوں کو بلایا کریں اور ان میں سیمینار کر کے ان کو سمجھایا کریں کہ اللہ اور رسول کے کیا حکم ہے اور اس کے مطابق اپنی تربیت کریں. Huzur Anwar, may Allah be his helper, also highlighted the long-term importance of properly guiding Nasirat. تو ان کے لیے تربیت کا پروگرام ایسا بنائیں جب ناصرات کی اگر تربیت اچھی طرح کر دیں نا، ان کو نمازیں پڑھنے کی عادت پڑ جائے، ان کو قرآن کریم پڑھنے کی عادت پڑ جائے، ان کو دعائیں کرنے کی عادت پڑ جائے، ان کو خطبہ سننے کی، جو میرا MTA پہ خطبہ آتا ہے اس کو سننے کی عادت پڑ جائے، تو وہی ناصرات لجنہ میں جا کے پھر زیادہ اچھا کام کریں گی. تو ناصرات کا بنیادی کام ہے، اگر ناصرات کی آپ ٹریننگ کر دیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی لجنہ بھی بڑی اچھی ہو جائے گی. اس لیے کوشش کریں کہ ناصرات کی زیادہ سے زیادہ اچھی تربیت کر سکیں. اگلا سوال سیکریٹری نو موبائل شرمین شیخا صاحبہ کا ہے. حضور، آپ بیحد مصروف رہتے ہیں، کیا آپ کے ہفتہ وار چھٹی کا کوئی انتظام ہے اور آپ اپنے دوستوں اور اہل و عیال کے لیے کس طرح وقت نکالتے ہیں؟ بس اسی طرح گزار لیتے ہیں. اس وقت میں ہفتہ وار چھٹی منا رہا ہوں آپ کے ساتھ میٹنگ کر کے. یہ میری ہفتہ وار چھٹی ہے. اچھا، جزاک اللہ حضور. اور جی حضور، پہلے جب آپ افریقہ تشریف لے گئے تب کے حالات ابھی جیسے نہیں تھے. اس وقت آپ کو کام کرتے وقت کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حضور، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں اس وقت کا کوئی تجربہ بتائیں. بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہ توکل ہو، مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے، اور بڑے مشکل حالات تھے اس وقت. اب تو بڑے حالات اچھے ہیں. تو یہی تھا کہ ہم نے کام کرنا ہے اور جس کام کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنا ہے. مشکلات تو کام رستے میں سامنے آتی ہیں، مشکلات روک نہیں بننی چاہیے دین کے کام میں. اس لیے ہماری اس وقت بھی کوشش یہی ہوتی تھی، میری بھی اور میری بیوی کی بھی، کہ ہماری جو کام ہے وہ چلتے رہیں اور کوئی روکنا ہمیں بنے. اور عورتوں کو بھی، خامدوں کو ساتھ دینا چاہیے ایسے حالات میں، مشکل حالات میں، اور خامدوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے عورتوں کا. اور جو دینی کام ہے وہ چلتے رہنے چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ کے پہ توکل کرتے ہوئے جب آپ کام کرتے ہیں تو چاہے مشکل بھی حالات ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حل کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال دیتا ہے. اور اسی طرح دعا جو ہے وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے. بس یہی تھا کہ محنت کرو اور دعا کرو، اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے.
گھبرانا نہیں کسی بات، گھبرانا نہیں چاہیے کسی بات سے. جی جزاک اللہ حضور. جی اگلا سوال، شادی کے معاملے میں دین کو ترجیح دینے کی بات کی گئی ہے، مگر آج کل لوگ خوبصورتی اور دوسری خصوصیات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جس وجہ سے جماعت کی کافی نیک دینی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی. ایسے حالات میں ہم آپ کی رہنمائی کے منتظر ہیں. دیکھیں جی، ہم نے تو کوشش کرنی ہے اور میں کوشش کرتا رہتا ہوں، لڑکوں کو سمجھاتا بھی رہتا ہوں. آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ تم لوگ جو کسی سے شادی کرتے ہو تو کچھ خصوصیات کی بنا پہ کرتے ہو، یا اس کا خاندان دیکھتے ہو، یا اس کی شکل دیکھتے ہو، یا اس کی دولت دیکھتے ہو. لیکن ایک مومن جو ہے اس کو ہمیشہ عورت کا دین دیکھنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکوں میں دین نہیں ہوگا تو وہ لڑکیوں کا دین کس طرح دیکھیں گے؟ تو یہ تو جماعت کی جو جماعتی نظام ہے اور خدام الانبیاء ہے، ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ لڑکوں میں دینداری پیدا کرو. جب لڑکوں میں دینداری پیدا ہوگی تو پھر وہ یقیناً ایسے لڑکیوں سے شادی کرنے کی کوشش کریں گے جو دیندار ہوں. تو یہ تربیت کا معاملہ ہے، اور اس طرف میں جماعت کو بھی توجہ دلاتا رہتا ہوں، خدام الانبیاء کو بھی توجہ دلاتا رہتا ہوں، انصار اللہ کو بھی توجہ دلاتا رہتا ہوں. لیکن لجنہ کا کام یہی ہے کہ کوشش کریں وہ خود بھی، جو لجنہ ممبرات ہیں جو بڑی عمر کی ہیں، مائیں ہیں، وہ بھی اپنے بچوں اور لڑکوں کو تربیت کریں، ان کو توجہ دلائیں کہ تم نے نیک اور دیندار لڑکی سے شادی کرنی ہے. اگر مائیں اپنا کردار ادا کریں گی تو یقیناً ان کے لڑکے بھی دیندار لڑکیوں سے شادی کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جب لڑکے کی شادی کا معاملہ آتا ہے تو مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے ہم اپنی مرضی سے اس کی شادی کریں گے. اور جب لڑکیوں کی عمر گزر رہی ہوتی ہے اور لڑکیوں کے رشتے نہیں ملتے، جب بڑی ہوتی ہیں تو پھر مائیں اور باپ کہتے ہیں کہ ان کی جماعت شادی کروا دے. حالانکہ دونوں کو جماعت کے سپرد کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ دیندار لڑکے اور دیندار لڑکیاں آپس میں مل کے شادی کریں، تاکہ جماعت کے اندر ہی لڑکے اور لڑکیاں رہیں اور آئندہ بھی نیک اور دیندار نسل بھی پیدا ہوتی رہے. تو یہ تو کوشش ہے، مشترکہ کوشش ہے، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، یہ مل کے کرنی چاہیے. اس میں ماؤں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور باپوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس کے لیے میں کوشش بھی کرتا ہوں، میں توجہ بھی دلاتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے سب کو. جی حضور، جی صدر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سارے بنگلہ دیش کی لجنہ و ناصرات کے لیے کوئی ایک پیغام دے جو میں اس میٹنگ کے بعد سب کو پہنچا دوں. وہ پیغام سب کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ پہنچا دیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ اپنے ایمان پہ قائم رہنا. مشکل حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس کو کبھی اپنے دین پہ حاوی ہونے نہ دینا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل اور ہر تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا اور کسی انسان سے کسی قسم کی امید نہ رکھنا، اور اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنی نسل کی تربیت کے لیے عہد کرو کہ ہم نے انہیں نیک اور صالح بنانا ہے اور صحیح مومن بنانا ہے. اور اگر یہ دعا کریں گی اور اپنے بچوں کے لیے کوشش کریں گی تو ظاہر ہے خود بھی اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اس لیے اپنی اصلاح کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ دیں تاکہ آئندہ نیک نسلیں پیدا ہوتی رہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں اگر ہماری عورتوں کی اصلاح ہو جائے اور ہماری عورتیں نیک ہو جائیں، ہماری عورتیں جو تقویٰ ہے اس کے معیاروں کو حاصل کرنے لگیں، تو ہماری نسلیں انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ ہو جائیں گی، پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی. یہی کام ہے لجنہ امالہ کا، اور یہی میرا پیغام ہے سب لجنہ امالہ کو اور سب ناصرات کو جنہوں نے آئندہ بھی مائم بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جزاک اللہ، وبرکاتہ. جزاک اللہ حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. The following day, a second mulaqat took place, this time with missionaries in Germany. Beloved Hazur, may Allah be his helper, emphasized the importance of spending an hour each day on tahajjud prayers. خلیفہ وقت کا اگر سلطان نصیر بننا ہے تو دعاؤں کے بغیر نہیں بنا جا سکتا، اور دعاؤں کے لیے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ قرب پانے کے لیے نفل ہیں. فرائض تو ادا کرتے ہی ہیں، آپ وہ نہیں ادا کریں گے تو پھر تو وہ ایک بنیادی جو ایک مسلمان کی کیٹیگری ہے اس میں بھی نہیں آتے. لیکن وہ فرائض ادا کرنے کے بعد جو نوافل ہیں وہ اصل چیز ہیں جو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی دلائیں گے اور خدمت کے موقع بھی زیادہ میسر آئیں گے اور ان میں برکت بھی پڑے گی اور خلیفہ وقت کی سلطان نصیر بننے کی بھی توفیق ملے گی. اس لیے ہر مربی کا فرض ہے کہ کم از کم
آج کل تو ویسے بھی 1 گھنٹہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پڑھنا, آج کل تو 2 گھنٹے بھی پڑھی جا سکتی ہے تہجد, لیکن کم از کم عام حالات میں بھی 1 گھنٹہ تو تہجد پڑھنی چاہیے ہر ایک کو, سوائے اس کے کوئی مجبوری ہو, کوئی بیمار ہے, کوئی بوڑھا ہو گیا, اس کی تو اور بات ہے نا, باقی تو اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. اس طرف خاص توجہ دیں, ذکر الہی کی طرف بھی زیادہ توجہ ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ سوچتے رہیں کہ آج ہم نے فلاں سٹور میں جانا ہے, فلاں جگہ فلاں اچھی چیز آئی ہوئی ہے, یا فلاں میں نے دنیاوی کام کرنا ہے, یا فلاں جگہ بیٹھ کے مجلس جمی ہوئی ہے وہاں بیٹھنا ہے. اس کے بجائے اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی روحانیت کو بڑھانے کی طرف توجہ دیں, اور یہ بڑھے گی تبھی آپ انقلاب لا سکتے ہیں. نعرے ترانے پڑھنے سے اور نعرے لگانے سے کبھی دنیا میں انقلاب نہیں آیا کرتے, اور نہ آپ کے کام میں برکت پڑ سکتی ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی روحانی حالت کو بہتر بنائیں, اور آپ لوگ مربیان ہیں, اپنی جماعت کے افراد کے لیے نمونہ بننے کے لیے کوشش کریں, اور ایک رول ماڈل ہوں. ہر ایک آپ کو دیکھ کے کہہ سکے کہ ہاں واقعی مربی صاحب کا تعلق باللہ بھی ہے, اور توجہ بھی ہے, اور ہمدردی خلق بھی ہے, اور افراد جماعت سے پیار اور محبت کا سلوک بھی ہے. یہ چیزیں پیدا کریں گے تو تبھی آپ لوگوں کو کامیابیاں ملیں گی. تربیت کر لیں اپنے لوگوں کی تو آپ کو ایسے ایسے کام کرنے والے مل جائیں گے جماعت میں جو آپ کے مددگار ہوں گے, معاون ہوں گے, اور پھر آپ کے کام میں آسانیاں پیدا ہوں گی. حضور, آپ نے شروع میں نماز تہجد کا ذکر کیا تھا کہ ان ایام میں تو انسان آسانی سے اٹھ جاتا ہے, لیکن مستقل اس کو سارا سال, یعنی خاص طور پر جرمنی میں رہتے گرمیوں میں اس کو مستقل طور پر اور روزانہ گھنٹہ ڈیڑھ ادا کرنا, اس کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اور اپنی نماز تہجد میں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق ہے, کتنی اللہ سے محبت ہے. باقی کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں نا. اگر جرمنی میں رہتے ہوئے رات کو 11 بجے 10 بجے سورج عشاء کی نماز ہوتی ہے, 10:30 بجے ہوتی ہے, اور صبح 2:30 بجے 2:45 بجے یا 3 بجے تو یہاں بلکہ یو کے میں اس سے جلدی سحری ہو جاتی ہے, وہاں پھر 1 گھنٹہ لیٹ ہوتی ہے سحری, آدھا پونا گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. تو 2 گھنٹے سوئیں, 1.5 گھنٹہ سوئیں, اٹھ کے نماز پڑھیں, پھر اس کے بعد نماز فجر کے بعد پھر سو جائیں 1-2 گھنٹے. یہ تو اپنا پروگرام خود بنانا پڑتا ہے. اگر دل میں تڑپ ہو کسی کام کے کرنے کی تو سب راستے نکل جاتے ہیں. آپ کے امتحان ہو رہے ہوتے تھے جب جامعہ میں پڑھنے کا شوق ہوتا تھا تو اٹھ کے پڑھتے تھے نا رات کو, ٹھیک ہے, یا کوئی فکر پیدا ہوئی ہو تو پڑھتے ہیں نا. یہ تو سوچ کی بات ہے. اگر آپ سوچ کو اس طرح ڈھال لیں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے کام, تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تو کیا لوگ تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سوتے ہیں رات کو, اس کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ لیتے ہیں, پھر صبح نماز کے فجر کے پاس ہو گیا جو باقی وقت ہوا. ٹھیک ہے, یہ تو نکالنا پڑتا ہے وقت. اس کے بعد دن بھی تو آپ کو مل جاتا ہے نا سارا دن. دوپہر کو 1 گھنٹہ سو لیا کریں نیند پوری کرنے کے لیے, یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جوانی میں عبادت ہوتی ہے. آپ جو نوجوان لوگ ہیں, آپ لوگوں کا یہ وقت ہے کہ یہی وقت ہے, اس کو سے فائدہ اٹھا لیں, اور جتنا عبادات کا حق ادا کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار. سوال تھا کہ جو نوجوان ہیں, جو آئندہ نسل ہے, دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چونکہ وہ اکثر وقت باہر رہتے ہیں, اس باہر کے معاشرے میں رہتے ہیں, تو اس کے زیر اثر زیادہ ہوتے ہیں. کوشش کی جاتی ہے کہ مختلف طریقوں سے, مختلف پروگراموں سے ان کے انٹرسٹ کے مطابق, سپورٹس کے مطابق جو ہے, یا جس طرح سے بھی ان کو جو ہے وہ قریب لایا جائے. لیکن چونکہ جو وقت ان کا اس معاشرے میں گزرتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے وہ زیر اثر زیادہ آتے ہیں, تو بعض دفعہ ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہم ان تک پہنچ نہیں پا رہے, یا یہ بات ان پر زیادہ اثر نہیں کر رہی. تو ٹھیک ہے, نوجوان مربیان جو ہیں ان کا کام ہے نا, آپ لوگ یہیں پلے ہیں, یہیں بڑے ہیں, یہیں آپ نے گریجویشن کی ہے یا جو بھی تعلیم حاصل کی ہے, جو سیکنڈری اسکول کی تعلیم حاصل کی ہے, یا وہ کیا کہتے ہیں ابیٹور کیا یا جو بھی کیا,
تو آپ لوگوں کو اس ماحول کا پتہ ہے، آپ بھی یہاں رہتے ہیں، تو اس کے مطابق دیکھیں کہ ہم کس طرح ان لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں. اور اس لیے میں کہتا ہوں دوستیاں بنائیں. اس لیے ذیلی تنظیمیں بھی ہیں، ذیلی تنظیموں کا بھی کام ہے کہ اپنے لڑکوں کو اپنے ساتھ انوالو کریں، اور آپ لوگوں کا کام ہے کہ ان کی مدد کریں، مربیان کا، نوجوان مربیان جتنے ہیں. اس طرح کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو کوشش ہے. ٹھیک ہے، ماحول ہی تو چیلنج ہے ہمارے لیے. اس ماحول میں ہی ہم نے ان کے حالات کے مطابق کوشش کرنی ہے. کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، کوئی نیا کوئی فارمولہ تو نہیں ایسا بن جائے گا کہ آپ اس کو اپلائی کریں گے اور سارے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی، ولی اللہ بن جائیں گے. کوئی نہیں بنے گا. نہ ایک دن میں آپ لوگ سارے اپنے سارے ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں. یہ تو ایک مسلسل کوشش ہے تاکہ ان کو یہ احساس جماعت کے افراد سے تعلق پیدا رہے، اور ان کو یہ احساس ہوتا رہے کہ ہاں ہماری ایک اور ذمہ داری بھی ہے کہ جو ہم نے عہد کیا ہوا ہے دین کو دنیا پہ مقدم رکھنے کا، اس کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے. یہ احساس آہستہ آہستہ دلاتے ہیں. جتنا زیادہ رابطہ ہوگا آپ کی تنظیموں کا افراد جماعت سے یا ممبران جو ہیں ذیلی تنظیموں کے، ان سے، خدام سے، لجنہ سے، انصار سے، اتنا زیادہ اثر ہوگا. جتنا مربیان اپنے آپ کو زیادہ وقت دیں گے ان سے تعلق رکھنے کا، اتنا زیادہ اثر ہوگا. یہ تو ایک مسلسل کوشش ہے اور یہ جاری رکھنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ حضور. اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا. ہر ایک کے حالات کے مطابق، ہر ایک کی شخص کی نفسیات کے مطابق یہ فیصلے کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ حضور. اور یہی ٹرسٹ کیا گیا آپ نوجوان مربیان پہ کہ آپ لوگ وہاں کے پڑھے لکھے جو ہیں وہ زیادہ بہتر طور پہ یہ تربیت کا کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کی اپنی تربیت صحیح ہو جائے گی، اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہہ دیا تعلق باللہ پیدا ہو جائے گا، تو پھر آپ دیکھیں گے آپ لوگ انقلاب لانے والے ہی بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ نوجوان مربیان اگر ایک عزم سے اٹھیں گے تو ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ لوگ یہاں کے ماحول میں پڑے بڑے ہیں. پہلے تو ہوتا نا کوئی پاکستان سے آیا، کوئی باہر سے مربیان آئے، ان کو صحیح طرح پتہ نہیں تھا، زبان کی پوری گرفت نہیں تھی. آپ کو تو زبان پہ پوری طرح گریسپ ہے، کمپریہنشن ہے، اور اس کو آپ اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں. یہاں کے ماحول میں رہے ہوئے ہیں، ماحول کا بھی پتہ ہے. تو اسی طرح آپ لوگ نئے نئے راستے ایکسپلور کریں خود کہ کس طرح ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، کس طرح ان کو اٹیچ کرنا ہے، کس طرح ہم نے نئی نسل کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. ٹھیک ہے. بعض دوسری قومیں جو جماعت میں شامل ہوئی ہیں وہ جماعت کے علم کلام سے بہت متاثر ہوتی ہیں، لیکن جو جماعتی نظام ہے یا مالی قربانی ہے اس میں وہ اس طرح سے انٹیگریٹ نہیں ہو پاتے، اور بعض مشکلات مقامی جماعت کی طرف سے بھی ہمیں پیش آتی ہے کہ اس طرح سے عہدیداران کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے. تو اس سلسلے میں حضور کیا نصائح فرمائیں گے؟ بات یہ ہے کہ جماعتی نظام کو بھی ان کے لیے اتنا مشکل نہ کریں. اسی لیے مسیح رابع نے شروع میں یہی کہا تھا، اور اس سے پہلے بھی خلفاء یہی کہتے رہے کہ جو نئے آنے والے ہیں، اور میں بھی یہی کہتا ہوں اسی بات کو، کہ جو نئے آنے والے نوآئین ہیں وہ آتے ہیں، جب آپ کے پاس شامل ہوتے ہیں آپ سے، تو ان کو 3 سال کے عرصے میں ان کو پہلے سمجھائیں سسٹم کیا ہے. نہ کہ ان کو اس طرح ان سے سلوک کریں کہ وہ کوئی ولی اللہ ہیں یا صحابہ کی اولاد میں سے ہیں یا پیدائشی احمدی. وہ پیدائشی احمدی تو بلکہ کم جانتے ہیں، وہ جو نئے آنے والے ہیں وہ دینی علم بھی آپ سے زیادہ جانتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے جو صحیح طرح سوچ سمجھ کے شامل ہوتا ہے نا جماعت میں، وہ نمازوں کی طرف بھی توجہ دینے والا زیادہ ہوتا ہے، وہ استغفار کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ تہجد پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنے والا ہوتا ہے. تو بہرحال ہمارا یہ کام نہیں کہ جو بھی شامل ہوتا ہے اس کو پہلے دن سے اس کو کریں. اسی لیے نہ ان کے اوپر چندے کا نظام لاگو کیا جاتا ہے 3 سال کے لیے. 3 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے ٹریننگ کا، کہ ان کی اس میں تربیت ہو جائے، ان کو بتائیں کہ یہ نظام ہے اور جماعت کا، لیکن تم ابھی نئے ہو، تم اس کو پہلے غور سے دیکھو سمجھو. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مالی قربانی کی طرف، مثلا مالی قربانی ہے، مالی قربانی کی طرف توجہ دلائی ہے، تو تم وقف عید، تاریخ عید کا چندہ جو ہے اس میں جتنا تمہاری حیثیت ہے تم دے سکتے ہو، چاہے سال کا 1 یورو دو، تاکہ تمہیں احساس پیدا ہو کہ تم جماعت سے تمہاری کوئی اٹیچمنٹ ہے. اسی طرح نمازوں کے بارے میں ان کو بتائیں کہ نماز سیکھو. اب جو ایک غیر مسلموں سے مسلمان ہوتا ہے، احمدی ہوتا ہے، احمدی مسلمان، اس کو سورہ فاتحہ سکھانی شروع کریں. اس کو جب سورہ فاتحہ آ جائے، یاد ہو جائے،
جب نماز اس نے پڑھنی ہے، نماز کے فرائض بتائیں نا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، پہلی چیز تو بنیادی چیز نماز ہے نا، ہیں جی تو نماز جب فرض کی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنسل نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے. نماز کی جو بنیادی چیز ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے اس کو پہلے سورہ فاتحہ یاد کرائیں، پھر اس کو کہیں شاید تم ترجمہ یاد کرو، یا اس سے کہیں کہ تم ترجمہ یاد کر لو، تمہیں پتہ ہو کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو تم ساتھ ساتھ تمہیں دل میں تمہیں پتہ ہوتا رہے کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، جو بالجہر نمازیں ہیں ان میں. ٹھیک ہے، جی پھر اس کو خود شوق پیدا ہو کہ سورہ فاتحہ یاد کر لے. یہاں کئی انگریز ہوئے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کو بڑا شوق سے انہوں نے یاد کیا، یا میرے سے جو بھی ملتے ہیں کوئی بھی کسی بھی ملک کے، ان کو جب میں کہتا ہوں تو یاد کرتے ہیں اور بڑے اچھی طرح اللہ کے فضل سے یاد کر لیتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. تو پھر 3 سال کا عرصہ ان کو ٹریننگ دینے کا عرصہ ہے. جب وہ ٹریننگ ہو جائے گی ان کی 3 سال میں تو پھر ان کو جماعت کے سسٹم میں انٹیگریٹ ہونا مشکل نہیں لگے گا. اگر آپ پہلے دن سے ان سے توقع رکھیں گے کہ وہ ولی اللہ بن جائیں تو وہ نہیں ہو سکتا، پھر آپ لوگوں کا قصور ہے. 3 سال کا عرصہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے، نہ ان سے چندہ لینا ہے، نہ ان کو زیادہ زور دینا ہے، ان کو صرف تربیت کرنی ہے کہ جماعت کا نظام کیا ہے، اور نہ ان کو ہارشلی تربیت کرنی ہے بلکہ پیار سے محبت سے سمجھانا ہے کہ نماز کیا چیز ہے، نماز کیوں فرض ہے. نماز پڑھو، تم 1 نماز پڑھو گے، 2 پڑھو گے، 3 پڑھو گے، 4 پڑھو گے. جو پکا مومن ہے اس میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی حکمت کیا ہے. نماز کی جب پڑھتے ہیں علم کلام سے متاثر ہوتے ہیں تو علم کلام سے جو متاثر ہوتے ہیں ان کو پھر نماز کی حکمت سمجھائیں نا. اگر اس میں اتنی عقل ہے کہ اس کو علم کلام کی باتیں پتہ لگ گئیں، فلسفہ پتہ لگ گیا، گہرائی پتہ لگ گئی، تو پھر اس کو یہ کہنا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، یہ نہیں کہنا. اس کو یہ کہیں نماز کی حکمت کیا ہے، پیار سے 5 نمازیں کیوں فرض کی گئی ہیں. جب اس کو حکمت سمجھ آ جائے گی تو آپ سے زیادہ نمازیں پڑھنے لگ جائے گا. میں نے تو یہی دیکھا تجربہ کر کے. اسی طرح چندے کی حکمت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان کی حکمت کیا ہے. تو صرف علم کلام سے متاثر ہونا بات نہیں ہے، اس علم کلام کو ہی لے کے آگے اس کو حکمت سمجھائیں. جس علم کلام سے وہ متاثر ہوئے ہیں نا، اسی علم کلام کو ذریعہ بنائیں. سمجھ آئی؟ یہ تو کوئی علم کلام نہیں نا. علم کلام کہاں کسی بھی کوئی بھی جہاں بھی اگر علم کلام سے متاثر ہوتے ہیں، کوئی فلسفہ اسلامی اصول کی فلاسفی کی مثلاً ہے، لوگ متاثر ہو کے پڑھتے ہیں. اب اسلامی اصول کی فلاسفی سے ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ لگ جاتا ہے، اسلامی اصول کی فلاسفی سے ہی عبادت کی حقیقت پتہ لگ جاتی ہے، اسلامی اصول کی فلاسفی سے ہی قربانی کا معیار پتہ لگ جاتا ہے، اسلامی اصول کی فلاسفی سے ہی جنت دوزخ کا نظریہ پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ جب ساری چیزیں آپ ان کے علم کلام سے ہی ان کو سمجھائیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی. تو آپ تو اپنی بات کا ایک جو بات مجھے کر رہے ہیں اس کا ثبوت تو آپ کے مطلب ہے کہ اس کی دلیل تو آپ کے پاس خود موجود ہے، اسی دلیل کو استعمال کریں. سمجھ گئے؟ جی جی ہاں جزاکم اللہ. ہاں چلیں، اب وقت ختم ہو گیا آپ لوگوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Those were highlights from 2 virtual mulaqats that took place last week in Bangladesh and then in Germany. We now turn to our final segment, a clip from this week's Friday sermon. Beloved Hazur continued his series on the companions of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during this week's Friday sermon. One incident was about the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's arrival in Medina. بنو نجار میں پہنچ کر پھر یہ سوال درپیش تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کے پاس مہمان ٹھہریں. قبیلے کا ہر شخص خواہشمند تھا کہ اسی کو یہ فخر حاصل ہو، بلکہ بعض لوگ تو جوش محبت میں آپ کی اونٹنی کی باگوں پر ہاتھ ڈال دیتے تھے. اس حالت کو دیکھ کر آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو کہ یہ اس وقت معمور ہے، یعنی جہاں خدا کا منشا ہوگا وہاں یہ خود بیٹھ جائے گی. اور یہ کہتے ہوئے آپ نے بھی اس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دیں. اونٹنی آگے بڑھی اور تھوڑی دور خرامہ چلتی ہوئی جب اس جگہ پہنچی جہاں بعد میں مسجد نبوی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات تعمیر ہوئے، اور جو اس وقت مدینے کے 2 بچوں کی افتادہ زمین تھی، تو بیٹھ گئی. لیکن پھر فوراً ہی اٹھی اور آگے کی طرف چلنے لگی. چند قدم چل کر پھر لوٹ آئی اور اسی جگہ جہاں پہلے بیٹھی تھی دوبارہ بیٹھ گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا انشاء اللہ المنزل،
یعنی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی منشا میں یہی ہماری مقام گاہ ہے۔ اور پھر خدا سے دعا مانگتے ہوئے اونٹنی سے نیچے اتر آئے اور دریافت فرمایا کہ اپنے آدمیوں میں سے یہاں سے قریب ترین کس کا گھر ہے؟ ابو ایوب انصاری فوراً آگے آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا گھر ہے اور یہ میرا دروازہ ہے، تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اور ہمارے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ تیار کرو۔ ابو ایوب انصاری فوراً اپنے مکان کو ٹھیک ٹھاک کر کے آ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اندر تشریف لے گئے۔ یہ مکان 2 منزلہ تھا۔ ابو ایوب چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل میں قیام فرمائیں، لیکن آپ نے اس خیال سے کہ ملاقات کے لیے آنے والے لوگوں کو آسانی رہے نچلی منزل کو پسند فرمایا اور وہاں فروکش ہوئے۔ رات ہو گئی تو ابو ایوب اور ان کی بیوی کو ساری رات اس خیال سے نیند نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور ہم آپ کے اوپر ہیں۔ اور مزید اتفاق یہ ہو گیا کہ رات کو چھت پر ایک پانی کا برتن ٹوٹ گیا اور ابو ایوب نے اسے اس ڈر سے کہ پانی کا کوئی قطرہ نیچے نہ ٹپک جائے جلدی سے اپنا لحاف پانی پر گرا کر اسے خشک کر دیا۔ صبح ہوئی تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بکمال اصرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اوپر کی منزل میں تشریف لے چلنے کی درخواست کی۔ آپ نے پہلے تو تأمل کیا لیکن بالآخر ابو ایوب کے اس اصرار کو دیکھ کر رضامند ہو گئے۔ اس مکان میں آپ نے 7 ماہ تک، یا ابن اسحاق کی روایت کی روح سے ماہ صفر 2 ہجری تک قیام فرمایا۔ گویا جب تک مسجد نبوی اور اس کے ساتھ والے حجرے تیار نہیں ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ یعنی حضرت ایوب انصاری کے مکان میں ہی مقیم رہے۔